الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا لیکچر ہے۔ لیکچر کا جو عنوان ہے زمانے کو برا نہ کہو، بے شک زمانہ اللہ ہے۔ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ زمانہ برا آ گیا ہے، جبکہ ہر زمانہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ تو کیا زمانے کو برا کہنا کیسا ہے؟ آئیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وضاحت کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین عرب کو کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی شدت پہنچتی تو وہ کہتے ہائے زمانے کی بربادی۔ وہ ان افعال کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور زمانے کو برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے، حالانکہ ان افعال کا خالق تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور میں صاحب زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں، میں رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے زمانے کی بربادی، ہرگز کوئی ایسا نہ کہے، بے شک اللہ ہی زمانے والا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ لہذا زمانے کو برا کہنا جیسا کہ عوام الناس میں رائج ہے، زمانہ برا آ گیا ہے، وقت بڑا برا آ گیا ہے، وقت کا ستیہ ناس، دراصل یہ کہنا، ایسا کہنا نعوذ باللہ اللہ کو برا کہنا ہے۔ سارا نظام اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے، وہی مدبر الامور ہے اور وہی منتظم اور سب کی بگڑی بنانے والا، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی گنج بخش، وہی دستگیر، وہی غوث اعظم ہے۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور وہ شخص جس کے ساتھ بھلائی کی جائے وہ اس بھلائی کا جواب بھلائی سے نہ دے تو لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت برا آ گیا ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ سب۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ ایسی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں بلکہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 103 سورہ عصر میں فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے، حقیقت واضح بیان کی ہے، اور وہ 4 صفات ہیں۔ وہ 4 صفات کیا ہیں؟ تمام لوگوں کو چھوڑ کر، جن میں یہ 4 صفات ہیں، ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے انسان خسارے میں ہیں، کیونکہ انسان کے پاس راس المال صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ یعنی اس کی عمر ہے۔ ایسا ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاطر میں آیت 38، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر جاءکم نذیر، اور ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، اور یہ سرمایہ بہت تیزی سے خود بخود ختم ہو رہا ہے، جیسے انسان ایک ہاتھ میں مٹھی میں ریت بھرے اور انسان مٹھی بھی بند رکھے تو اس کی مٹھی میں سے ریت گرتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں انسان کی عمر مٹھی میں ریت کی طرح ہے، وہ اس کی مٹھی سے کم ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر آدمی اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں گزارے تو وہ بالکل خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے وہ ریت جو عمر ہے وہ اس نے اپنی ضائع کی۔ اگر انسان مباح کاموں جائز کاموں میں بھی گزری تو وہ بھی خسارے میں ہے، کیونکہ اس گھڑی سے آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اگر اطاعت اور نیکی میں گزری تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے پر، اس سے بہتر اور کوئی نیکی کر سکتا تھا۔ نیکی درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے جلال و توقیر کے مراتب بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب جس قدر کسی شخص کو درجات کا علم ہوگا، ان پر عمل کرے گا، دوسروں کو اس کی تعلیم دے گا، خود بھی صبر اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے گا، تو اسی قدر خسارہ ختم ہو جائے گا۔ خسارے سے بچنے کے لیے عمل سے خالی ایمان کافی نہیں ہے، اور نہ صرف خود عمل کر لینا کافی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرنا بھی ضروری ہے۔ حق سے مراد وہ ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ صبر حق پر اور اس کی مسلسل پابندی، مثلا توحید، اتباع سنت اور نماز روزہ پر پابندی رہنا، لڑائی سے برائی سے صبر، شرک، زنا، قتل، نہب، جھوٹ وغیرہ سے مصیبت پر صبر کرنا، اور ہر قسم کی جزا و سزا سے پرہیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ دعوت دین کے لیے نکلیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، کوئی آپ کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالے، آپ لوگوں کو حق کی دعوت کے لیے بلائیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو ماریں پیٹیں، اس پر صبر کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں یہی فرمایا کہ صبر کے ساتھ حق بات کی تلقین کرتے رہو، اگر جو نہیں کرے گا وہ ہمیشہ خسارہ رہے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو نیک عمل کرتے ہیں اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمیں حق راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے افعال، برے اعمال سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں بچائے، اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا،
اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔